میرے یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا ان تک میری بات پہنچنی چاہیے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. میں اس کو آخری لمحے تک کیسے رکھوں گا؟ اب آ رہی ہے آواز؟ اب اس میں مجھے زیادہ خوشی ہے. اگر گھنٹہ 1.5 پانی کا گڑھا بھی میرے سر پہ رکھا جائے اور آپ تک بات پہنچ جائے, وہ مقصد ہے. وہی آیتیں بھی میں نے پڑھ لی. میرے بھائیو, ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے رب کی عبادت کرنا. اس پر ذرا غور کیجیے گا. عبادت کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھایا, اس کا مطلب ہے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا. لیعبدون ای لیعرفون, اپنے رب کو پہچاننا, اپنے رب کو جاننا. کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یُس یَس نہٕ زانہِ سُہ کیٛاہ تَس مانہِ. ییٚمۍ نہٕ خۄداے زوٗنٕے تہٕ مانٮ۪س کیٛاہ؟ زانُن خۄداے, زان تٔمۍ سٕنٛز حٲصِل کَرٕنۍ. أسۍ چھِ وَنان عربیَس منٛز معرفت تٔمۍ سٕنٛز حٲصِل کَرٕنۍ, پہچانُن اللہ تعالیٰ. کام اس کے واضح, کائنات اس کی سب کے سامنے مشاہدہ, خود وہ چھپا ہے پردوں میں. اس کا ظاہر نہ ہونا اس کی کمی نہیں, ہمیں اس کو دیکھنے کے قابل نہ ہونا ہمارا نقص ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب مجھے دکھا دے, آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, نہیں کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اب دیکھا, یہ نہیں کہ میں اپنے کو ظاہر نہیں کر سکتا, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ہاں جنت میں دیکھ سکتے ہو تو اپنا دیدار کراؤں گا تم کو. ان آنکھوں میں وہ چیز نہیں کہ تم دیکھ سکو مجھے. ہاں اگر آپ مجھے سمجھنا ہی چاہتے ہو تو میری 2 طرح کی نشانیاں ہیں. اَسہِ ما چھِ پتہ أسۍ چھِ بُنیٲدی سری نگر پٮ۪ٹھ جوٚم تام زیادٕ آسان رٔلِتھ اورٕ یورٕ, تجارت تہِ ٲسۍتن, باقٕے اموٗرِ زندگی تہِ ٲسۍتن, رَنان چھِ تَپٲرۍ. یہِ سایڈ زَن چھُ گوٚمُت لُکن تہِ مٔشتٕے تہٕ سارنٕے مٔشتٕے یہِ سایڈ, اوٗرۍ چھِ کَپٲرۍ تَران. اِسلیے چھَنہٕ مےٚ یہِ پتہ کینٛہہ کہِ مطلب ییٚتہِ آسہٕ نا تِم الفاظ استعمال گژھان یِم أسۍ کُنہِ ساتہٕ کران چھِ استعمال, تِکیٛازِ 5 کِلوٗمیٖٹر پتہٕ چھُ زبٲنۍ منٛز تہِ گژھان تبدیٖل. اوراد شریف چھَنہٕ مےٚ پتہ ییٚتہِ چھا مُربع روٗزمٕژ اوراد شریف. اب آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں آپ اگر آج بھی ہے, اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں لوگ یا اجتماعی نہیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں, لیکن ہر نوجوان, ہر بزرگ اوراد شریف کا نسخہ بازار سے خرید لیں, اور جو ڈیجیٹل نوجوان آج کل پیدا ہو گئے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھ لیں, اس کی میننگ کے ساتھ دیکھ لیں کہ جن اہل الیقین اور اہل ایمان کے صدقے طفیل میں ہم سیاہ کاروں کو ایمان ملا ہے, انہوں نے رب کے ساتھ کیسا تعلق پیدا کیا تھا. یہ دین والا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائیو, ایمان والا مسئلہ جس کے نام پر یہ مجلس اس وقت قائم ہے, یہ اس رابطے کے بغیر نہیں چلتا. چاہے بیانات ہوں, آپ کتابیں لکھیں, آپ کچھ بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا معاملہ کریں, اس کے لیے NGOs بنائیں, ادارے بنائیں تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو, لیکن اگر خود آپ کا رابطہ احکم الحاکمین کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی کام مسلمانوں کے بھلائی کا نہیں ہے. خود آپ کی بھلائی کا نہیں ہے بن سکتا, تو آپ دوسروں کی بھلائی کیا سوچتے ہیں؟ ہاں ہمارا سارا معاملہ کنیکشن جڑا ہوا ہے اوپر کا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا.
یہاں تو عروۃ الوثقیٰ کے ذریعے سے کنیکشن اوپر ہونا چاہیے. ہماری نمازوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، روزہ اذکار کے ذریعے سے وہ کنیکشن ہمارا نہیں مضبوط ہوا، ڈیولپ ہوا، گہرا ہوا، کام نہیں بنے گا، کوئی کام نہیں بنے گا. ہمارے سارے کام وہیں حل بھی ہو جاتے ہیں، اٹک بھی جاتے ہیں. دنیا میں ہمارے معاملے بس ظاہر ہو جاتے ہیں، حقیقت ان کی اوپر ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ حدیث سنی ہوگی اور آج کل کے نوجوان ایسی باتیں پڑھ کر دین کے قریب آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں. مثلا حدیث میں ہے جب بجلی چمکتی ہے بادلوں میں، حدیث میں لکھا ہے یہ ایک فرشتہ کوڑا مارتا ہے جس سے چمک نکلتی ہے. آج کل کا نوجوان نعوذ باللہ ہنسے گا اور ایمان اس کا ضائع ہو جائے گا. کوڑا مارتا ہے، علم اور سائنس کے سامنے یہ بات کیسی ہے؟ اس پر تو لوگ نعوذ باللہ فکر ہے کیسے کوڑا مارتا ہے فرشتہ اور بجلی چمکتی ہے. ارے بھائی یہ بادلوں میں وہ جو ہے وہ آیونائزیشن جو ان کی ہوتی ہے، وہاں پازیٹیو نگیٹیو جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ان کے ٹکراؤ سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کیا کہتے ہو فرشتہ کوڑا مارتا ہے؟ اور ایک صحیح حدیث میں پڑھو گے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگ کے نکلتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے، رات بھر سجدے میں جاتا ہے اور صبح کو پھر نکلتا ہے. ارے یہ آج کل کی سائنس میں اب بات مانیں گے؟ لیکن اب اگر میں تھوڑی سی بات کھول دوں تو ایک دم آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اصل میں معاملہ یہ ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے. صورت انسانوں کے تجربے میں اور دیکھنے میں آتی ہے، حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا سب نے دیکھا، لیکن بچہ بنا کسی نے نہیں دیکھا. عالم دو طرح کے ہیں، عالم الخلق اور عالم الامر. للہ الخلق والامر، اللہ ہی کا عالم الخلق بھی ہے، اللہ ہی کا عالم الامر بھی ہے. عالم الخلق جو ہے اس کو اللہ نے تدریج کے ساتھ گریجول پروسیس کے ذریعے پیدا کیا. بچہ پہلے پانی تھا، پھر خون بنا، پھر گوشت بنا، اس سے ہڈیاں بنی. فَقَسَمْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ بنا. اب جو عالم الخلق ہے وہ تدریجاً ہوا، اس کو آپ لیبارٹری میں دیکھتے ہو، پڑھتے ہو اور میڈیکل سائنس میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہو. آپ کے میوٹک ڈویژن، مائٹوٹک ڈویژن سب وہ اس میں ہو جاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے عالم الامر، اس میں کن فیکون، اس میں کوئی تدریج نہیں ہے، تھا نہیں ابھی ہو گیا. وہ روح کا معاملہ ہے. قل الروح من امر ربی، من خلق ربی نہیں کہا. قل الروح من امر ربی، روح کو کہا ہو جا، ہوگی، بن جا، بن گئی. اس لیے روح کو لیبارٹری میں سائنسدان نہیں دیکھ پاتا اور بدن کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے. تو جو بھی عالم الامر ہے وہ سائنس کی تحقیق سے باہر ہے، وہ ایمان کے معاملے میں آتا ہے. اور جو کچھ عالم الخلق ہے اس پر لوگ تحقیق کرتے ہیں. تو جو عالم الخلق ہے وہ صورت ہے اور جو عالم امر ہے وہ حقیقت ہے. آپ کی میری حقیقت بدن نہیں، آپ کی میری حقیقت روح ہے. اور جو بادلوں کی چمکنے کی جو حقیقت ہے وہ فرشتے کا کوڑا مارنا ہی ہے، اور جو اس کی صورت ہے وہ سائنس کا وہ پازیٹیو نیگیٹو. اب میں ہزار باتوں کی دلیلیں نہیں دوں گا، کبھی ایسا ہی موضوع نوجوان چھیڑو تو اس پر لمبی بات کریں گے. آپ دیکھو کہ جن وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کا ذہن دین سے دور بھاگتا ہے، انہی وجوہات کی بنیاد پر انشاءاللہ دین کے قریب آ جائیں گے. مگر آپ کو میں بتاؤں یہ کتابوں میں نہیں ہے. ہاں جو میں نے ابھی تشریح کی نا، یہ حضرت تھانوی نے لکھی ہے، جو میں نے تشریح کی یہ لکھی ہے. لیکن اس پر آپ کے دل کا کیا اطمینان ہوا وہ اہل الیقین کی صحبت میں ہوتا ہے.
ایک دلیل ہم نے آپ کو دی، کیا اس دلیل سے آپ کو اطمینان بھی ہوا؟ ایک آدمی نے قتل نہیں کیا، مخالف وکیل نے سارے گواہ پیش کیے اور بات جج کے سامنے کہا قاتل یہی ہے، دلائل سب سامنے کیے، گواہی بھی ہے، لیکن جج کہتا ہے قانونی طور پہ تو ساری گواہیاں اس کے خلاف ہیں، لیکن مجھے کچھ اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو کبھی کبھی کسی آدمی کے پاس دین کے علم کے دلائل سب موجود ہوتے ہیں، لیکن اطمینان دل میں دین پر نہیں ہوتا۔ اس کی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل یقین کی صحبت میں بیٹھتا نہیں ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ علامہ نے کہا ہے۔ عقل کے پاس تو انفارمیشن ہے، وہ تجھے مل بھی جائے، دل کا اطمینان تھوڑی اس سے ملے گا۔ دل کا اطمینان اہل نظر، اہل یقین، اہل قلب کی صحبت میں ملتا ہے۔ جو یقین، جو نور ہزاروں کتابیں پڑھ کر نہیں ملتا، کسی کی ایک نگاہ مومنانہ اور کلندرانہ سے مل جاتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ڈائگریشن لے لیا، جہاں میری بات شروع ہوئی ہے میں وہیں پر ہوں، یہ میں فٹ نوٹ میں کہہ رہا ہوں۔ مثنوی کی کئی شرحیں ہیں، سب سے عمدہ شرح حضرت تھانوی کی کلید مثنوی ہے جو آج تک میں نے دیکھی ہے، لیکن ایک شرح میں نے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ مولانا روم جو ہے، مولانا روم، وہ سادی فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب جاہل ہیں۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود چیز نہیں بنتی۔ آپ کا بسکٹ خود نہیں بنتا آٹے سے جب تک نہ پیروں سے اس کی خوب منڈائی کرتے ہو۔ اگر بسکٹ کی حقیقت دکھائی جائے تو مہمانوں کے پاس لے جاؤ گے، لیکن صورت دیکھ کے مہمان بھی مزے لے کر کھاتا ہے۔ کوئی چیز میرے بھائی خود چیز نہیں بنتی، جو آخر میں اس چیز کی شیپ ہوتی ہے وہ خود نہیں بنتی، ایک لمبی پروسیس کے ذریعے سے گزرتی ہے۔ سب جانتے ہیں یہ کرسی ایک ایسا کروڈ پلاسٹک تھا جو مشین میں ڈالا گیا، جب اس کے اوپر کوئی نظر بھی نہیں ڈالتا تھا، اس کو گاربیج سینٹروں سے، اس گاربیج کے اس ڈھیر سے اٹھا کر کے مشین میں پروسیس کیا گیا، ایک خوبصورت سی کرسی بن کے مسجد میں سجائی گئی۔ یہ خود نہیں بنی۔ اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی بھی آئرن راڈ خود بخود تلوار نہیں بنتا، اسے آگ میں تپایا جاتا، پھر اس پر ہیمرنگ کی جاتی اور تلوار بنائی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا میں ہوں نا، میں مولوی رومی، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، میں مولائے روم نہ بنتا تا غلام شمس تبریزی نشد، اگر میں کسی شمس تبریزی کا غلام نہ بن جاتا۔ میرے بھائیو، قلب کا معاملہ دوسرا ہے، اخباروں سے نکل آؤ۔ جگر مراد آبادی بڑے مست لوگ تھے، ساقی قسم کے آدمی تھے۔ حضرت تھانوی سے ملاقات ہوئی، ایک جگہ لکھا ہے شاعری میں، ان کی شاعری بڑی قلندرانہ مستی شاعری ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ باہم ذوق آگہی ہائے پستی بشر، باہم ذوق آگہی ہائے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ہائے انسان کی گراوٹ، ہائے انسان کی پستی، ہائے انسان بہت نیچے چلا گیا۔ کیوں؟ کہتا میں دنیا کو جان لوں، ساری دنیا کے جذبے نے، جاننے کے جذبے نے انسان کو خود اپنی معرفت سے بے خبر کر دیا۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ دنیا اتنی جانتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ارے تم جانتے کیا ہو؟ صورتیں جانتے ہو۔ صورتوں کا حال بھی سناؤں آپ کو، یہ کوئی پرماننٹ علم نہیں ہے۔
سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی. ساری صورتیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی, کچھ پھول بنتی ہیں, کچھ گلاب بنتی ہیں. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو. تم نے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا جس کے چہرے کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھتے تھے, خاک میں وہ صورتیں پنہاں ہو گئی. تم نے حضرت یوسف کو کبھی دیکھا ہے؟ خاک میں وہ صورتیں پنہاں ہو گئی. تو تیری صورت کا کیا ہونے والا ہے؟ یا صاحب الجسم کم تسعى فی خدمتہ اتريد الربح فیما فیہ خسرانک. او جسم کو پالنے والے, تو کتنی کمائی لگائے گا جسم کے اوپر؟ کیا تم اس تجارت میں پیسہ لگاتے ہو جس کا راس المال بھی گل سڑ جائے گا, جس میں نفع بھی گل سڑ جائے گا؟ پتہ نہیں طرح طرح کے سوپ, طرح طرح کے لوشن, زندگی انقریب میرے دوست وقت آنے والا ہے, ہماری صورتیں خاک میں پنہاں ہو جائیں گی. جتنے بھائی لوگ یہاں 1000 بیٹھے ہوں گے, 1000 قبریں ایک دن عبرت کا سامان بن جائیں گی. غور کرو, آنکھ بند کرو, تم نہیں ہو, یہ تمہاری قبر ہے لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنی ہوئی ہے. کل کو لوگ آئیں گے تمہاری قبر پہ, کیوں تھکا رہے ہو اپنے اس گل میں سڑنے والے بدن کو, کیا کر رہے ہو؟ کہاں گئی وہ صورتیں؟ زلیخا کہاں گئی؟ میری بات دور چلی گئی. مجھے اوراد شریف کی بات کہنی تھی لیکن مولانا روم کی بات آئی اور لگا شاعری کرنے. میں بھول چکا ہوں شاعری کو, لیکن اب جب یاد آتا ہے تو آ جاتی ہے, تو بہت آ جاتی ہے. 500, 1000, 1500 شعر یاد ہوں گے, بس اب کبھی کبھی یاد آتے ہیں. تو میرے دوستو, وہ مولانا روم پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو, اسٹوڈنٹ تو پڑھاتے تھے. ملک سنجر کے بادشاہ کے سپوت تھے, رائل فیملی کے بہت بڑے عالم تھے. بڑے علماء میں اب کے ان کا مقام نہیں لکھا جاتا, ہاں بڑے صوفیہ میں لکھا جاتا ہے, عارفین میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے جن پر عرفان کا اثر غالب ہو جاتا ہے, علم چھپتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے جن پر علم کا غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے, ان کا عارف ہونا چھپ جاتا ہے. جیسے مفتی تقی عثمانی پر ہمارے دور میں زمانہ آئے گا, بڑے بڑے شیخ الاسلام کو وہ بھول جائیں گے اور مفتی تقی عثمانی کو یاد کریں گے. یاد رکھنا, 500 سال کے بعد لوگ کہیں گے کاش اس وقت ہم ہوتے اور وہ خوشبو سونگتے. پتہ نہیں کیسے ذہن میں آئے. ان پر علم کا غلبہ ہے اور لوگ ان کے عرفان کو جانتے نہیں ہیں, ورنہ امام غزالی کو بھول جائیں گے. الناس اعداء لما جہلوا, لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. کاش تبلیغ کو جانتے کبھی دشمن نہ بنتے. ہم جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کے دشمن.
اس وقت کے عاقل لوگوں نے کیوں کہا تھا صحابہ کے بارے میں انؤمن کما آمن السفہاء؟ یہ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے صحابہ کو دیکھ دیکھ کر کہا یہ نادان ہیں۔ کیوں صحابہ کو نادان کہا؟ وہ تو دیکھتے تھے، پڑوسی تھے، اٹھتے پہ تھے، ان کو کیوں نادان کہتے تھے؟ لیکن قرآن بھی کیا عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے دیکھو صحابہ ہی ایک جماعت ایسی ہے، تم جو ان کے بارے میں کہو گے وہی خدا تمہارے بارے میں کہے گا، وہی تم ہو۔ جس نے کہا صحابہ دانا ہیں، اللہ کہتا ہے تو دانا ہے، اس لیے کہتا ہے صحابہ دانا ہے۔ جس نے کہا صحابہ عاشقان رسول ہیں، اللہ کہتا ہے تو عاشق رسول ہے، اس لیے عاشق رسول کو پہچان لیا۔ جو کہتا ہے صحابہ سفہاء تھے، نادان تھے، تو اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، کہنے والے ہی سفہاء۔ خبردار، صحابہ اس امت میں پوری امت کے آنے والے لوگوں کا آئینہ ہے، جیسے دیکھو گے ویسا دیکھا جائے گا، جو ان کے بارے میں کہو گے وہی خود ہو جاؤ گے، وہی خود ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہاں کے معاملے میں دل کو سنبھالنا ہے، وہاں عقل اور مطالعہ نہیں چلتا، وہاں دل کو سنبھالو۔ کیوں؟ کیوں ان کے اوپر نظر رسول پڑی ہے، سورج کی روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے وہ چمک اٹھتی ہے۔ کسی نے سورج کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ جب دن میں جاتے ہو تو آپ سے کوئی کہتا ہے ذرا دیکھو سورج نکل آیا کہ نہیں، تو آپ دیواروں کو دیکھتے ہو، پہاڑیوں کو دیکھتے ہو، دیکھ کر کہتے ہو سورج نکل آیا۔ سورج دیکھ کر کیا یہ برابر ڈائریکٹ دلیل آپ دے رہے ہو کہ انڈائریکٹ دلیل دے رہے ہو؟ سورج کو دیکھ کر کسی نے بتایا سورج ہے، سورج کی کرنوں کو پہاڑیوں پہ دیکھ کر بتایا کہ سورج نکل آیا۔ رسول کی عظمتوں کو دیکھنا تیرا میرا کام ہے، رسول کے صحابہ کو دیکھنا کہ وہ اس سورج کی کرنیں ان پر پڑی ہیں، ان کو دیکھ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ تمہارا معیار صحابہ ہیں، حضور تک تمہاری نظر کہاں جائے گی؟ تو مولانا رومی، یہ بھی بات کہیں اور چلی جائے گی، یہی موضوع لمبا چلا جائے گا۔ مولانا رومی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا، علم کے باوجود اب اندر کی دنیا کا فیصلہ ہو گیا، تو ایک کلندر سامنے آ گیا، وہ اس کلید کے فارورڈ میں لکھا ہوا ہے، تقریباً میں نے یہ بات اگر مجھے پورا یاد آ رہا ہے 20 سال پہلے پڑھی ہوئی ہے، اب اس مجلس میں تب سے یاد آ رہی ہے، ورنہ یہاں بیک برنر میں تھی۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے مولانا رومی سے فرمایا این چیز یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں ادھر کتاب کتابیں، بہرحال مطالعہ، کتاب، قرآن، تفسیر، حدیث، یہی تو ہمارے دین کے ماخذ ہیں، ان کی قدر اتنی بلند اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کسی اور چیز کی قدر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے، سائیڈ میں رہتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ادھر سائیڈ میں اپنے مرشد بیٹھے ہوں گے، ادھر سائیڈ میں آپ کے استاد ہوں گے، تو کوئی آدمی سائل آئے گا تو آپ کی نظر سائل پر پڑے گی اور ان پر سائیڈ میں نظر پڑے گی۔ تو مطالعہ قرآن حدیث سامنے ہے، لیکن کبھی ایک اور چیز سامنے آتی ہے تو اس کی یہ ڈائریکٹ نظر نہیں رہتی، اس پر نظر رہتی ہے۔ اس لیے جس چیز کی طرف میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تو یہ مطالعہ کتاب سائیڈ میں رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی چیز کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، نہ دعوت و تبلیغ دین میں اور امت میں کسی بھی کام کو گھٹانے والا کام ہے۔ امت کے جتنے دینی شعبے ہیں، جتنی دینی تحریکات ہیں، جتنے دینی شخصیات ہیں جو پوری امت میں دین کی خدمت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، سب کے لیے دعا اور سب کے لیے سینہ کشادہ کر کے سب کو سینے سے لگانے کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہی ایک کام ہے، یہ نہیں، پتہ نہیں کیسے غلط تعارف ہو چلا ہے، یہی ایک کام ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے ہمارے امیر صاحب اکثر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ امت میں جتنی دینی تحریکیں چلتی ہیں، جتنے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، سب کو قبول فرما۔ ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ چلیے یہ بیچ کی بات آ گئی۔
کچھ سرخیاں نیچے ڈالنی پڑتی ہیں. تو انہوں نے کتابیں دیکھ کر مولانا سے کہا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے کہا یہ چیزیں است کی تو نمیدانی. ارے ایک چیز ہے تو نہیں جانتا, یہ کتابوں کی دنیا ہے, تو کیا جانتا ہے قلندر آدمی, تجھے کیا ہے اس کے ساتھ؟ تو کیا کہا این چیزیں است, چیز ظاہر ہوتی ہے نا, تو چیز کہا. تو کہا اچھا نمیدانم, میں نہیں جانتا ہوں. تو ایک نظر یوں کری, ساری کتابوں میں آگ لگ گئی, آگ لگ گئی. تو یہ دوڑا بلایا لگئی, میں کہو کرو میں وضوتی سوری تم وہ کیا کر صبح کیا پڑھ صبح کیا پڑھنا ہو, میں کیا کروں گا کتابوں کے بغیر, یہ کیا کیا؟ میں نے کہا گھبرا مت, کیا کیسے کیا کر رہے ہو, بلک رہے ہو. یوں ایک نظر اور مار دی, سب بجھ گیا, کچھ چلا ہی نہیں تھا. اب مولانا نے یوں گرے بات پکڑ لیا, کہا مجھ سے کہوں یہ چیز یہ کیا کر دیا تم نے, یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا چیز نہیں کہا این سر است کی تو نمیدانی. ارے ایک راز ہے تو نہیں جانتا. کہا اچھا کچھ راز اس سے باہر بھی ہے جو میں نہیں جانتا, تو میں تب تک نہیں رہوں گا یہاں جب تک نہ وہ راز بتاؤ گے. تو یوں نکلے رومی شمس تبریزی کے پیچھے, اتنے نکلے کہ بدنام ہو گئے, درس کی مجلسیں پھیکی پڑ گئیں, شاگرد مایوس ہو گئے. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا مولانا رومی کے بیٹے نے اتنا آر محسوس کیا کہ میرا باپ تو دربدر ہو گیا, اس نے شمس تبریزی کے قتل کر دیا. یہ تک تاریخ میں لکھا ہے, مت جاؤ ادھر. لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت. تب مولانا رومی جب آئے, اس کے بعد جو مولا بن گئے تھے, تب کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. پتہ نہیں کتنے مولوی رومی کالجوں میں پھنسے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے مولوی رومی یونیورسٹیوں میں ابھی پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر کا رومی ابھی نہیں جاگا ہے. میرے بھائیوں تبلیغ میں چلو, آپ کے اندر کا رومی جاگ اٹھے گا. During my college days, I was one of the best singers of my college. I used to play those harmoniums on stages to amuse people and make people happy and enjoy. مت کرو, ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہیں تو اسی بازار میں. میں نے ایک خط پڑھا ہے, وہ قطر کے ایک عالم کو ایک کالج اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا. وہ خط میں نے پڑھا ہے, اس کا جواب بھی میں نے پڑھا ہے. اس میں اس کالج اسٹوڈنٹ نے لکھا اس عالم کو کہ سر میرا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا میں دین کا کام کرتا ہوں, قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں, ہلکی پھلکی داڑھی بھی رکھتا ہوں, اور میں کالج میں ہوں, لیکن کو ایجوکیشن ہوتی ہے, ہماری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں روم میں, کلاس روم میں, اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. تو میں ابھی تھوڑی دیر باوضو ہوتا ہوں, تھوڑی دیر بے وضو ہو جاتا ہوں. پھر مسجد کے غسل خانے میں جا کر کپڑے صاف کرتا ہوں, وضو کرتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کرتا ہوں. پھر کالج جاتا ہوں, پھر میری وہی حالت, پھر وضو ٹوٹ گیا, پھر کپڑے ناپاک, پھر دھو لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں. زندگی گناہ توبہ, گناہ توبہ, گناہ توبہ, 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ, اسی میں گزر جاتی ہے. تو میرا کیا حال ہوگا؟ اب اس خط کا جواب سنو. انہوں نے لکھا پیارے بیٹے یہ نہیں دفع جاؤ, تم منافق ہو, کبھی یہ کبھی وہ. کہا پیارے بیٹے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, کل کو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. میں اس حدیث سے جو سمجھا ہوں, مجھے یقین ہے تو بھی عرش کے سائے میں ہوگا. تیرا معاملہ عجیب ہے, تو اس ماحول میں پھنسا ہوا ہے جہاں تو اپنے رب کو بھول نہیں سکتا. تو پتہ نہیں کتنے رومی پھنسے ہیں ابھی. کوئی کنیکشن تو رکھو نا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہوں گا, اتنے نوجوان میں نے دیکھے یہاں, اب دل کے اندر ایک طوفان سا آتا ہے کہ کیوں نہ باتیں کھول دیں, ان کو بتائیں. کاش ان باتوں سے کوئی آگے بڑھتا اور قربان ہو جاتا دین پر. پتہ نہیں اس کے اندر کا کیا جاگ اٹھتا, پتہ
ارے کہاں اس کو اللہ کہاں قبول کر لیتا. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تبلیغ میں لگا تھا, 2 سال ہو گئے تھے تبلیغ میں لگے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں 1997 کی, 1997 کی, 25 سال تقریباً ہو گئے. اور میں لگا تھا تبلیغ میں 95 میں, اور 97 میں آیا تھا یونیورسٹی. لیکن یونیورسٹی جب آیا تھا تو مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں تبلیغ میں لگا, پہچانتا نہیں تھا, کیونکہ ابھی بہت بڑی تبدیلی ظاہر میں نہیں آئی تھی. باطن بھی کوڑا ہی تھا, اب بھی کوڑا ہی ہے, دن بہ دن کوڑا ہی ہوتا جاتا ہے. تو میں پینٹ شرٹ کوٹ بال داڑھی ابھی پوری مٹھی پر ہونے لگی تھی. میں نوجوانوں کے لیے بول رہا ہوں, اپنی بہت ساری چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور میری جو نظر تھی وہ ابھی بھی نہیں ہے, تقوی والی نظر نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں, میری نظر, عورتیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, لڑکیاں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں. میں یونیورسٹی میں بھی لیڈر تھا, اسٹوڈنٹوں کا ریپرزنٹیٹو تھا اپنے دور میں, یونیورسٹی میں, پی جی میں. تو اور میں زبردست کرکٹر بھی تھا, آل راؤنڈر تھا کرکٹ میں, فاسٹ بالر, 1 ڈاؤن بیٹسمین وغیرہ یہ سب. تو نظریں بہت, اور کھیلا کرتا تھا خوب, بالکل آپس میں وہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بات چیت وہ یہ سب. لیکن ادھر ہی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب لگے تھے اس میں, ان کو میرے علاقے کے کسی تبلیغی نے فون کیا تھا, ہمارا ایک نٹ کھٹ لڑکا وہاں لگا ہوا ہے, وہ چھپ جائے گا, اس کو کہیں سے نکالیے. تو وہ شمس تبریزی آ گئے اور انہوں نے مجھے نکال دیا. ہر ٹائم پہ کباب, گوشتاب, پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے تھے اور اپنے ساتھ چلاتے. میرے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا تھا کہ یہ زیادہ ہی درویش مجھے بنا رہے ہیں جلدی. لیکن ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو وہ ڈرائیو کر رہے تھے, میں لیفٹ سائڈ میں بیٹھا تھا, میں دلہے کی طرح ان کی گاڑی میں ہوتا تھا. وہ خود اترتے تھے, چیزیں لاتے تھے, گاڑی میں کھلاتے تھے, میں انجوائے کرتا تھا بادشاہ کی طرح. کبھی بھی میرے اندر مروت نہیں جاگی, ارے مجھے نیچے جانا چاہیے, کچھ مجھے لانا چاہیے, کچھ پانی کی بوتل مجھے بھی لانی چاہیے. وہ سب کچھ خود کرتے تھے اور مجھے پالتے تھے کہ اس کو آگے جانا ہے, ڈوڈا بدروا. بدروا کہا کہ مولانا صاحب کو ہم نے اشارہ دے دیا, کوئی بات نہیں, آپ کا حکم بھی تسلیم ہو جائے گا. تو اتنی وہ خدمت کرتے تھے, بتاتے کچھ نہیں تھے کیونکہ بیان میں زیادہ جانتا تھا, وہ نہیں کرتے تھے, وہ بس ایسے مجھ سے کرتے تھے, کچھ نہیں اور کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, ایک دفعہ ایک راستے پہ ہم جا رہے تھے, سری نگر حضرت بل میں ایک دنیاوی اعتبار سے بڑے آدمی کا انتقال ہوا تھا. 2 دن 3 دن ہو گئے تھے, نام نہیں بتاؤں گا. تو ہم جا رہے تھے تو ایک کلندر قسم کا, پاگل مجذوب قسم کا آدمی سامنے آ گیا گاڑی کے, کپڑے پھٹے, منہ سے رال ٹپک رہی ہے, ادھر ادھر گندگی ہے, داڑھی میں چاول کے دانے ہیں, سب گندا ہے. ادھر پہ ایک ڈنڈا ہے, اس کے ادھر سائڈ میں ایک تھیلی لٹک رہی ہے, چھیتڑے اس کے پہنے ہوئے, اور دور سے بو آ رہی ہے, اور دھوپ بھی ہے, شام کا وقت ہے. تو یہ سامنے آ گیا اور گاڑی رک گئی. تو یوں پروفیسر صاحب کے شیشے کی طرف سے آیا, دائیں طرف سے شیشہ اترا اور کہا, مفتی صاحب سلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کو کہا, مفتی صاحب سلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. ابھی تک مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ پروفیسر ہیں, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی باطنی حکومت بھی چلا رہے ہیں. تبلیغ کا اتنا کنیکشن ہوتا ہے کہ یہ باطن میں بھی حکومت چلاتے ہیں. تو اس کلندر نے کہا, پروفیسر ڈاکٹر صاحب کاٹو, مفتی صاحب کاٹو. تو مفتی صاحب نے, وہ پیسہ خود خرچ کرتے تھے, انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, یوں پیسے نکالے, روپے نکالے اور کہا راٹو. اس نے کہا اے تھا وہ تل نہیں ہے نا ہو راتک سویت, اے تل نہیں ہے نا ہو سویت, میں نے چن ضرورت میں وانو یہ تھی ڈیوٹی شوز پیشاتے تھی کہ ان کن تچھو نیرم, یہ موت ہے, پاگل ہے. تو پروفیسر صاحب نے ایسے کہا, منشی تیتی بھی ہوں.
اچھا کہا نا تو ون گو ال کرا غلطی کن ممن کر غلطی میرے لیے سب اٹ واز آل گریک ٹو می آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا تھی انڈر کرنٹ کیا تھی تو کہا میں ون ممن کرا غلطی کن ال کر غلطی دونس کی پرواہ ال کرمز غلطی وچھو ستی اب مجھے کچھ نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے میں وہ اچھا ادھر سے آیا موت گھبراہٹ سے پتہ نہیں میرے طرف سے شیشہ چڑھا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم وہ شیشہ میں نے اتارا ہے یا کسی فرشتے نے اتارا ہے لیکن شیشہ اتر چکا ہے ابھی اس طرف سے آیا کہا ہے او مفتی صاحب یوں پکڑ کے میری داڑھی یوں پکڑ لی کہا یا چھ پکا مگر ونچے نے اچھے دس ٹھیک کی میں سناٹا میں نے کہا میں رسوا ہو گیا لیکن پروفیسر صاحب نے بات سنی نا جیسے سنی ہی نہیں تھی کہا دیوان اسے کت یعنی مجھے شرمندہ ہونے نہیں دیا پھر میں بارہمولہ امیر صاحب کے پاس گیا اب امیر صاحب ہمارے معمولی نہیں ہیں امیر صاحب معمولی نہیں ہیں پیر شمس صاحب کے سامنے میں خود تھا ہماری تبلیغ میں جب تھوڑا سا بھائیوں میں تھوڑا سا دوری ہوئی آپ سب کو معلوم ہی ہے میں زیادہ بات نہیں کہوں گا اس طرح کی نہ کرتا ہوں لیکن میں پیر شمس صاحب کے پاس گیا میں نے کہا پیر صاحب زبردست معاملہ ہو گیا مشرق و مغرب مل ہی نہیں رہ سکتا ہے آپ کیا ہو گیا تبلیغ میں اب ہم کہاں جائیں میں کہاں جاؤں پیر صاحب ایسے آنکھ بند کر کے میں اکیلا ان کے پاس بیٹھا ہوں کمرے میں پیر صاحب نے ایسے اپنے راز جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے مجھ سے کہے اللہ کا احسان ہے مجھ سے وہ راز بیان کیے ہیں تو میں نے کہا پیر صاحب اب بتا بس ایسے آنکھیں کھولی اور یوں میری طرف دیکھنے لگے کہا امیر صاحب جس طرف ہیں اسی طرف رہو تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سامنے پیر صاحب آئے اور ان کے کمزور تھے یہاں پر چادر ڈالی ہوئی تھی کسی نے بازو پکڑ لیے تھے کمزور تھے لڑکھڑا رہے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ گئے اور کہا سنو میں ایک بات بتانے آیا ہوں اس کے بعد واپس چلے گئے کپواڑہ آئے تھے بارہمولہ یہ 60 61 65 کے اب ارد گرد کی بات ہے 61 کے ارد بات کی بات ہے 61 کی کہا منشی جی یہاں آئے پیر شمس الدین صاحب بڑے ہیں امیر صاحب سے پرویز صاحب سے تو کہا انہوں نے مجھ سے کہا شمس الدین میں نے پرویز صاحب کو امیر بنایا انہوں نے امیر صاحب نے اس مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی ہے تو میں نے پرویز صاحب کو تبلیغ کا امیر بنایا تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا حضرت وہ نرم ہیں سب کو سلام کرتے ہیں سب کے سامنے جھک کر رہتے ہیں اتنی عاجزی ہے امیر تو ان کو ہونا ہی چاہیے آدمی جتنا جھکتا ہے اللہ اتنی رفعت عطا کرتا ہے امیر تو ان کو ہونا ہی چاہیے اور تو میں بھی متفق ہوں تو انہوں نے کہا شمس الدین میں نے پرویز صاحب کو خود امیر نہیں بنایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے بنایا وہی سب علماء وہاں تھے سب لوگ تھے وہاں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تو میں امیر صاحب کے پاس گیا میں بیٹھا تھا میں امیر صاحب ہنس رہے ہیں میں نے کہا امیر صاحب کسی کلندر نے میری داڑھی پکڑ لی امیر صاحب نے کہا تو کیا ہے صحیح ہے کھلا آدمی تیرا کنیکشن جڑا ہوا ہے یونیورسٹی میں کہیں تو پھسل نہ جائے ایمان سے تجھے وہ سنبھالنے بھیجا گیا تھا اب ایک بات میرے اپنے دوست کو یہ بات تو میں نے اپنے ساتھی کو بتائی ہے میرے فاروق بھائی کو حافظ صاحب کو ارشاد صاحب کو تو یہ اصحاب کہا میں اس جماعت میں اور میں ان کا کتا ہوں ساتھ تو وہاں یہ اب 1 مہینہ ہو گیا تو کلندر کی بات مجھ جیسے نکمے کو کہاں یاد رہتی میں کمرواری چوک میں بیٹھا ہوں اور آنکھیں پھر اسی طرح سے گھومنے لگی ہیں تو میں بیٹھا ہوں یہ اچانک ہو گیا ظاہر آ گیا اور سب لوگوں میں آ کر کے مجھے پکڑ لیا سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں نا گاڑیاں آتی جاتی ہیں سب گاڑیاں آتی جاتی ہیں بیچ کی یہ میری بات ذاتی ہے پھر میں آگے بات بتاؤں گا تو اتنے سارے لوگ ہیں یہی موت آ گیا ادھر سے سیدھا میرے پاس آیا کہا کٹ جرمان با کرے دعا اور میں نے کہا نیرے متیا باش پانے دعا منگا تو دعا منگا تیل روزانہ اچھی صاحب کتنی ہوگی تو تیسری دفعہ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا اسی کے ساتھ تب سے آج تک میں نے نہیں دیکھا یہ 97-98 کا واقعہ ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب ہے جس لڑکی کی نسبت کسی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے
پھر ان کے گھر میں لوگ رشتہ مانگنے نہیں آتے ہیں. جب لڑکی کے انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے تو دپان ہے کور مول چھُ کدل یُس ای سُہ ترس. یہ کاشر پہ ونان یعنی لُکھ ان کور ہُنٛد اتھٕ منگنس. جب لڑکی کی انگیجمنٹ ہوگی, منگنی ہوگی یا نکاح ہو گیا, اب کوئی نہیں کرے گا کہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جائے گا. میرے بھائیو, ہمارا تو پہلے ہی سب انگیجمنٹ ہو چکی ہے, اللہ رسول کے ساتھ رشتہ جڑ چکا ہے, پھر تیرے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے اور نکاح کا پیغام لے کر کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی نسبت کا اعلان نہیں کیا ہے, نکاح نامہ نہیں لکھوایا ہے. اٹھ کے کھن ٹھوک کے اعلان کرو کہ میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں, پھر تیرے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا, کوئی سودا نہیں ہوگا. یہ کہو نا سینہ تان کر کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تم شرماتے کیوں ہو؟ اور پھر اپنے ہر ظاہر و باطن سے اس کی گواہی دو کہ میں ہوں, ہاں نکما ہوں, نالائق ہوں, لیکن ہوں غلام اسی دربار کا اور کسی دربار کا نہیں ہے. تو اوراد کی طرف میں جواب چاہوں گا, بات لمبی ہو جائے گی. اوراد شریف میں لکھی ہے دو چیزیں, یا من دلت, اگر کسی کو یاد ہے تو وہ آگے والا بتائے گا, اس سے مجھے میں امتحان میں بشاشت ہوگی کہ ابھی یاد ہے. یا من دلت علی وحدانیتہ آیات, آگے ہاں, وشہدت بربوبیتہ مصنوعات. جزاک اللہ. اے وہ اللہ, من دلت علی وحدانیتہ آیات, جس کے یکتا اور ایک ہونے پر اس کے قرآن کی آیت ثبوت دیتی ہے, دلالت کرتی ہے, وضاحت کرتی ہے کہ تو اکیلا خدا ہے. لیس لہ ند ولا ضد ولا شبہ ولا شریک, وحدہ لا شریک, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی ساجی نہیں, تیرا کوئی ہمسر نہیں, تیرے جیسا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. من دلت علی وحدانیتہ آیات, قرآن کی ہر آیت تیری وحدانیت کی دلیل ہے. وہ شہیدت بربوبیتہ مصنوعات, اور جس کا رب اور پالنہار ہونے کی گواہی اس کی تخلیق میں ہر چیز دیتی ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ایک مشہور ڈاکٹر ہے امریکہ میں, ڈاکٹر علوی, وہ حج کرنے چلے گئے. غور سے بات سننا, میں اس وقت آپ بزرگ مجھے معاف کرنا, میں تو آپ کی غرض کے برابر نہیں ہوں, میں یہ نوجوانوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میرا ان کی طرف روئی سکن ہے. تو اس ڈاکٹر کا میں نے ایک جرنل میں پڑھا کہ یہ حج کو چلے گئے, گرمی کا موسم تھا, مجھے کوئی بات ذہن میں تھی, اس پر میں نے آیتیں پڑھی تھی, بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں اور لے جاؤں گا, پتہ نہیں کہاں لے گیا. تو ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ حج کو چلے گئے, اپنی ٹینٹ میں بیٹھے ہیں, تو ان کا خادم ان کے ساتھ تھا. تو اس خادم سے ایک دفعہ دوپہر کے وقت کا چپل لیا, وہ چپل لایا, کہا پانی اٹھاؤ, پانی اٹھایا, کہا چلو غار ہرا جائیں گے. انہوں نے کہا حضرت 12 بجے ہیں, اس وقت تپتی دھوپ ہے, کہاں جائیں گے؟ کہا نہیں مجھے جانا ہے. تو اٹھے, دونوں چلے گئے غار ہرا. کہاں پورا اوپر چڑھتے, ان کو ٹھوکر لگی, یہ گر گئے اور بوتل کا ڈھکنا کھل گیا اور یہ پانی بہہ گیا, اور یوں گئے, پتھر کے نیچے منہ کھولے ہوئے ایک بڑا سا کیڑا تھا, یہ پانی اس نے پی لیا. تو اس ڈاکٹر صاحب نے اس خادم سے کہا چلو واپس اترتے ہیں, اب غار ہرا نہیں جانا ہے. میں نے کچھ نیند میں دیکھا تھا, اللہ اس کے لیے پانی کا انتظام کرنے لایا تھا, چلو واپس چلتے ہیں. اب ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس کانفرنس میں مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے بلایا گیا تھا اس میں, اور حیرانگی کی بات ہے جب میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں تو مہمان خصوصی یہی ڈاکٹر علوی ہیں. تو کانفرنس ختم ہو گئی, وہ تصویر آج بھی کہیں انٹرنیٹ پہ گشت کر رہی ہے, کسی نے کھینچی تھی وہ تصویر. تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, لیکن میں یہ تحقیق کرنے کا بڑا عادی ہوں, کیا ایسا ہوا ہے؟ کہاں ہاں ایسا ہوا ہے.
میں نے خود ان سے پوچھا کیا ایسا ہوا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، ہم چل رہے ہیں نا، جا رہے ہیں، دھوپ ہے، ہوا ہے، ٹھنڈی ہے، ہم جاتے ہیں، چلتے ہیں. کائنات کو اللہ کیسے چلاتے ہیں؟ کبھی ذرا ان بستیوں سے باہر چلے جاؤ، کبھی سناٹے میں جاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ. جب انسان آتا ہے نا اللہ بیت چھپا لیتا ہے. کیوں؟ انسان پر آزمائش ہے، انسان پر عقل اور بصیرت کی آزمائش ہے. اللہ راز چھپا لیتا ہے اور انسان کو کہتا ہے جاؤ اپنی تحقیق کر لو. ورنہ اور مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت کھلے رکھے ہیں. اس کا اشارہ اللہ میں نے یوں دیا، کہا مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، یعنی کتاب نے، علم نے. مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیاباں میں وہ راز ہیں فاش. تنہائیوں میں کبھی جاؤ، اولیاء اللہ تنہائیوں میں کیوں جاتے تھے؟ وہاں سب راز سربست راز پھاش ہو چکے. کبھی پھولوں میں بیٹھو، کبھی کیڑوں میں بیٹھو، کبھی چیونٹیوں کے ساتھ پاس بیٹھو، کبھی ابابیلوں کے پاس بیٹھو. میں اس مسجد میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں ایک دفعہ رات کو بہت سویرے جاگا اور اپنے غسل خانے میں وضو کرنے چلا گیا. ہمارے کچن میں ابابیلوں نے گھونسلہ بنایا تھا. میں ان کی بولی سنتا تھا جیسے آپ میں سے کوئی آدمی پشتو میں بات کرے، جوڑا خوری نہ خوری، اس طرح کی باتیں کرے، ٹھیک، دل تراشا، اس طرح کی باتیں کرے. تو ہر آدمی سمجھے گا نہیں، لیکن چچو چچو سمجھے گا. اس طرح میں نے ابابیلوں کی بولی سنی. ہر ابابیل ایک ہی بولی کر رہا تھا لیکن مجھے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. سب جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی نماز بھی ہے، ان کی تسبیح بھی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ. ہر مخلوق کو، یہ بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اس کھمبے کا بھی شعور ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی گواہی دیتا ہے، اس کا بھی احساس ہے، لیکن تم اس احساس کا ادراک کر نہیں سکتے. ایسے راز کائنات میں ہے، ایسی کائنات رازوں سے بری ہے، لیکن انسان، بس ایک انسان غافل ہے. اس کو کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ تم جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. پہچانو اس رب کو. اور پھر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ تم اس طرح پہچانو، جب تم دیکھو کہ تم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہو، آنکھ کام نہیں کرے گی تو تم اندھے ہو. اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں لیکن دیکھتا ہے. اللہ کانوں کا محتاج نہیں لیکن سنتا ہے. اللہ زبان کا محتاج نہیں لیکن بولتا ہے. تو تم دیکھو گے جتنے ناتوان تم ہو اتنا قوی اللہ ہے، جتنے محتاج تم ہو اتنا غنی اللہ ہے، جتنے فقیر تم ہو اتنا بے نیاز اللہ ہے. بس تم اپنے کو پہچانو، اس پر اللہ کو پہچانو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو دیکھا وہ اللہ کو پہچانتا ہے. پھر وہ محتاج بن کر، عاجز بن کر، تذلل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. پھر جب سر جھکاتا ہے تو اس سر میں جھکانے میں اس کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا عکس کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ اکبر، اس کا بالعکس کیا ہے؟ اللہ سب سے اور میں سب سے چھوٹا. یہ ہے اس کا عکس. اللہ سب سے بڑا ہے مطلب میں سب سے چھوٹا ہوں. اللہ غنی عن العالمین ہے اور میں اللہ کا سب سے بڑا محتاج ہوں. تو پھر خود پر قیاس کرو، اللہ کو پہچان لو. اس طرح سے اللہ کی معرفت اور عبادت ہوگی. ایک اب دوسرا کام، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو صفت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی. اچھا دیکھو، آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا، میں جملہ بولوں گا، جس نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، استادوں سے سنا ہے، وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا تاکہ مجھے یہ یقین ملے کہ کیا یہ ٹریفک دو طرفہ ہے یا ایک طرفہ ہے. کیا میں بات صرف کر رہا ہوں، آپ اس کو لے بھی رہے ہو کہ تھک گئے ہو. ماسٹر کی یہ کمزوری ہوتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ جب تک میں بچے کے دل میں اور دماغ میں گھس جاؤں تب تک میں ماسٹر نہیں بن سکتا. تو
آپ نے سنا ہوگا مین از اے سوشل اینیمل. ذرا کس نے سنا؟ ارے ہم سب کو لوگوں نے سوشل اینیمل بنایا. آپ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے ہو. ہم مانے یا نہ مانے, دنیا کہتی ہے تم سوشل اینیمل ہو. کہتے ہیں کہ انسان سماجی حیوان ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ لوگوں نے اور کہا نہیں, انسان حیوان ناطق. یہ ذرا علمی جملہ ہے, اس سے وہ جاہلانہ جملہ ہے. مین از اے سوشل اینیمل ایک جاہلانہ جملہ ہے. انسان حیوان ناطق ہے, یعنی بولنے والا حیوان, یہ بھی ایک جملہ. انسان حیوان ہی ہے لیکن بولتا ہے. حیوان ناطق. اب اگر علم کی روشنی میں دیکھیں, انسان کو ایک چیز امتیاز کے ساتھ انسان بناتی ہے, وہ ہے بولنا. وہ ہے بولنا. اور بولنا کیا ہے؟ بولنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے ارذل اور ذلیل انسان فرعون کو منتخب کیا, اور سب سے عظیم انسان موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا. کہا جاؤ بولو, جاؤ اس سے بولو. یعنی بلندیوں کو کہا پستیوں سے بولو, بارش سے کہا مردہ زمین پہ گرو اور وہاں حیات ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا ایسا ہے جیسے بادلوں سے رحمت کی بارش برستی ہے اور مردہ زمین جی اٹھتی ہے. اللہ نے کہا میں تو اوپر سے بارش برساتا ہوں اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں, اس لیے اے موسیٰ تم کو بلندیوں سے بھیج کر مردہ فرعون کے پاس بھیجتا ہوں, اس کو تم زندہ کر دو. تمہاری بارش کیا ہوگی؟ بولو, اس کو بات کہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ اور میں بیچ میں اتنے پردے حائل ہیں, کیا کیا ہے؟ یا اللہ ایک پردہ یہ ہے کہ جس طاقت اور قوت کے ساتھ مجھے آپ کی معرفت ہونی چاہیے اور جس حقیقت کے ساتھ آپ مجھے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں, وہ باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے. اس کے پتھر دل پر بات اثر نہیں کرے گی جب تک نہ اس بات کے پیچھے اس حقیقت اور یقین کی قوت ہو جس کے ساتھ از دل خیزت پر دل ریزت, کہ دل کی یقین سے جو بات نکلتی ہے وہ دوسرے مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری, یا اللہ جو کچھ تم نے مجھے پیغام دیا ہے اس کے لیے خود میرا سینہ کھول دے. الم نشرح لک صدرک, اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام, جس پر اللہ خیر چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان اور اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یا اللہ پہلے میرا سینہ کھول دے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی بات لے کر اٹھتا ہے وہ پہلے گڑ گڑا کر اللہ سے کہے یا اللہ جو دین لے کر میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں یقین کی کیاریاں میرے اوپر کھلیں, وہ کوپلیں پھر میرے دل میں کھلیں, وہ گلاب کے پھول یقین کے بصیرت کے پہلے میرے اندر کھل اٹھیں, تب تو میں کسی کے پاس جاؤں گا. یہ تھوڑی باتوں کا معاملہ ہے. اس لیے جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے وہ پہلے صاحب یقین ہو, وہ اللہ سے یقین مانگے, وہ اللہ سے گڑ گڑا کر ایمان اور بصیرت مانگے, تب جا کے وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے. اگر وہ خود بصیرت اور یقین اور کامل ایمان یا بصیرت اور یقین اور کامل ایمان والوں کے ساتھ اس کی صحبت نہیں ہے, وہ دعوت کے کام میں چلت پھرت تو کرے گا لیکن کامیاب داعی نہیں ہوگا. اسی لیے یہ نبیوں والا کام کسے کہتے ہیں؟ چلے چاروں کو نہیں, نبیوں والا کام اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ بصیرت جو ہے اس کے نبیوں نے بھی دعا مانگی اور ہر داعی کو دعا مانگنی چاہیے. بصیرت نبیوں کا کام. رب اشرح لی صدری, اب ایک کام تو یہ ہوگا یا اللہ آپ مجھے جانا ہے اس کے اور میرے بیچ کے تعلقات میں بدگمانی ہے. جیسے امت مسلمہ اور دوسری ملتوں کے بیچ میں بہت بدگمانی ہے, سٹیریو ٹائپنگ ہے, مسلمانوں کی بدنامی ہے, بہت کچھ میڈیا نے بھی کام کیا ہے. تو یا اللہ یہ مجھے دوسری نظر سے دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ سے ان کے ہاں ایک آدمی قتل ہو چکا ہے. اب دیکھو حالات کیسے جڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون والوں کا ایک آدمی انجانے میں قتل ہو چکا ہے. یا اللہ یہ جو قتل والا معاملہ ہے نا, جب میں اس کے پاس تیری بات لے کر یقین کے ساتھ جاؤں گا
وہ میری بات نہیں سنے گا کیونکہ بیچ میں قتل آئے گا، وہ مجھے بدگمانی سے دیکھتا ہے، یا اللہ اس میں کے معاملے میں میرا معاملہ آسان کر دو، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، گویا ہماری دو دعا ہوگی۔ دوسری بات ہے یا اللہ اس کے اور میرے بیچ میں زبان کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ اور کھجور پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور وہی کرنا تھا، انہوں نے کھجور کے بجائے انگارہ لے لیا اور زبان پہ ڈال دیا، اور ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، لکنت، ٹھیک۔ اور امام تفسیر السدی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، عقدۃ لسانی نہیں کہا، عقدۃً، اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، من لسانی، پھر من تبعیضیہ ہے، چلیے ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری پوری زبان کی جو لکنت ہے وہ ختم کر دے، انہوں نے کہا اتنی ختم کر دے جتنی کہ وہ میری بات سن سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام جو اپنی کمزوری ہوتی ہے وہ پوری کمزوری کو ختم کرنے کی دعا نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے صرف اتنی کمزوری ختم کرنے کی دعا مانگتے ہیں جتنی دین کی دعوت کے لیے دور ہونا ضروری ہے۔ بس پوری دعا نہیں مانگی، آدھی مانگی کہ اللہ ضرورت کے لیے میری زبان میں لکنت رہے، لیکن ضرورت اتنی ہو کہ میری زبان اتنی کھل سکے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تاکہ یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے۔ اب دیکھو مقصد کیا ہے، میرا یقین ہو جس مدعو کے پاس میں جا رہا ہوں اس کا اور میرے بیچ میں محبت اور اعتماد والا رشتہ پیدا ہو جائے، بدگمانی نہ ہو۔ نمبر 3، جو بات میں اس سے کہوں وہ اچھی طرح سے کہہ سکوں۔ نمبر 4، میرے کہہ چکنے کے بعد وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ رب زدنی علما، میرا علم بڑھا دے، کہوں تو کیا کہوں، سناؤں تو کیا سناؤں، میرا علم بڑھا دے۔ تو اس طرح سے علماء نے کہا داعی کا شروع ہے یقین، داعی کا شروع ہے یقین، داعی کا انتہا ہے صحیح علم۔ یقین سے شروع کرے، علم سے جو بات حاصل کرے وہی مدعو تک پہنچائے۔ گویا علم، اسی لیے تو علم ذکر کہتے ہیں، ذکر سے یقین آئے گا، اور علم شعبہ ہے اس کا۔ بعد میں ہم لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہر چیز میں تحریف، علم ذکر سے من پتہ نہیں کیا کہنے لگے۔ ایک شعبہ ہے دعوت تبلیغ میں، مولانا الیاس رحمہ اللہ نے علم اور ذکر، کتنا نمبر، کون سا نمبر؟ تیسرا نمبر، علم اور علم سے علماء کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، ذکر سے اہل قلب کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، ورنہ تمہاری دعوت اندھی بھی رہے گی بہری بھی رہے گی۔ انس موضوع نخسکیت اگر بوزت اچھے کا، اہل علم سے ایک ہاتھ پکڑا ہو اور اہل قلب کے ساتھ، اہل بصیرت اور اہل یقین کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ، اہل معرفت کے ساتھ دوسرا ہاتھ پکڑا ہو تو وہ تم کو چلائیں گے، ورنہ نہیں چل سکو کس مخمصے میں پڑے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بتایا کہ علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور اللہ سے انشراح قلب بھی مانگے، اور پھر جس کے سامنے جانا ہو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کے قلب میں اتارنے کی حد تک کہے، اور پھر اللہ سے علم سے ہی حاصل کرتا رہے۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ میرے دوستو، یہ مقصود ہے ہماری زندگی کا۔ اگر یہ نہیں کیا ہم نے، ممکن ہے اپنے من میں ہم زندگی کو بہت انجوائے کریں اور دوسروں کے بارے میں بہت باتیں بھی کریں، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے ہماری زندگی کامیاب زندگی نہیں گزری ہوگی۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام سے لے کر کے آج کے دور تک دین کی دعوت، مسلمانوں کی سماجی زندگی، علمی زندگی، جو بھی معاملات رہے ہوں، اور یہاں تک کہ حکومتی جو شعبہ رہا ہے اس میں بھی دین کی دعوت سرفرست رہی ہے۔ اس لیے جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کا، خلافت کسے بولتے ہیں؟ بہت ساری تعبیرات ہیں، میں ایک بتاؤں گا جس کو آپ زبانی رکھو۔
جب مسلمانوں کی 3 طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، دینی، علمی، روحانی، دینی، علمی، روحانی، یہ 3 طاقتیں جس ایک شخص میں جمع ہو جائیں وہ خلیفہ ہے. اور الازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے خلیفہ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت کو جاری کرے، دین کی دعوت کو جاری کرے. اس نے 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے 7 خط لکھے ہیں اپنے دور میں ہمارے ملک کے اس وقت کے حکمرانوں کو دین کی دعوت کے ذمہ. 7 خطوط لکھے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پوری ہماری زندگی دعوت کے کام پر مبنی ہے، یہ نہیں کہ تبلیغ والوں کا کام ہے. اس لیے میں اس مسجد میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام نہ کوئی جماعت ہے خدا کی قسم، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ تم کو اس کی ممبرشپ کے لیے کوئی فارم بھرنا پڑے گا، نہ کوئی دفتر ہے. سب کچھ مسجد ہے جو حضور کے دور میں مسجد ہوا کرتی تھی. اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اس کام میں جڑنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو فالتو طور پر ہم کریں گے. یہ ہماری زندگی کا بنیادی کام ہو، اور پھر زندگی کے جتنے بھی اور شعبے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کام کے تابع بنا کر ہمیں چلانے ہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یوں اس وقت بات تھوڑی سی خوشی لگ رہی ہے، لیکن جب کبھی بات آدمی مقصد کی بتاتا ہے ہمیں ہمیشہ خوشی کی لگتی ہے، اور جب انجوائمنٹ کی کرتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے. سننے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے قیامت کی نشانی میں، یہ حدیثوں میں نے نہیں دیکھا، کسی بڑے عالم نے نصیحت میں لکھا ہے کہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی، باتیں تو دین کی بہت کریں گے لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن باتیں بہت کریں گے. انہوں نے اس طرح لکھا ہے، مذاکرے رہیں گے کام نہیں رہے گا، مذاکرے رہیں گے کام نہیں رہے گا. جیسے آج نکاح کے خطبے بھی تو لکھے جاتے ہیں اور نکاح نامے میں بکتے بھی ہیں. جتنے نکاح نامے دکانوں پہ بک رہے ہیں اتنے نکاح ہو نہیں رہے. نکاح وقت پہ نہیں ہوگا، نسلوں میں بربادی ہوگی. کیسے ہوگی میں بتاؤں گا. ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا، جب مسلمان وقت پر نکاح نہیں کریں گے بچوں کا، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. میں نے کہا اس کا جوڑ کیسے جڑتا ہے؟ پھر جب غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کے لیے میں ایک شعر سناؤں گا، آپ کو اور مزہ آئے گا. کسی شاعر نے کہا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس فارسی میں بولتے ہیں مگس، شہد کی مکھی کو. کہا شہد کی مکھی کو پھولوں کے باغ میں مت جانے دو. ارے روکو روکو، مت جانے دو. کیوں؟ بیچارہ پروانہ قتل ہو جائے گا. اس سے پروانے کا کیا ہے؟ شہد کی مکھی بھاگ جائے گی تو پروانے کا اس سے کیا ہے؟ تو ذرا اب تانے بانے جوڑ دو. شہد کی اس کو بولتے ہیں سگرا کبرا جوڑنا. شہد کی مکھی جائے گی باغ میں، وہاں سے چوسے گی پھولوں کا رس، وہاں سے آئے گی بنے گا شہد، اس سے نکلے گا شہد الگ، موم الگ. موم جائے گا فیکٹری میں، وہاں بنے گی موم بتی، وہ رات میں روشن ہو جائے گی. پروانہ آئے گا بیچارہ چل جائے گا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون. تخیل کیا ہے؟ یہاں ایک تانا بتا دیا، وہاں بانا جوڑ دیا. یہ شاعر کا تخیل ہوتا ہے. اور ادھر یہ کہ تم نکاح وقت پہ نہیں کرو گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی. اب جائیے نا باغ میں، دیکھیے اس کا کیا ہے. تم 40 سال کے لڑکے کی شادی کرو گے اور 45 سال کی لڑکی کی شادی کرو گے، ان کا ملاپ ہوگا. بچہ کنسیو 45 کے بعد نہیں ہوتا، وہ مینوپاز کا سٹیج شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد عذر کا دور بھی چلا جاتا ہے، ماہواری کا دور بھی ختم ہونے لگتا ہے. اب اس لیے بہت ساری بچیوں کے بچے کنسیو نہیں ہوتے. جب کنسیو ہو جاتے ہیں تو ان کا پیدا ہونے سے پہلے بچے گر جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے ہاں آج کل یہ مسائل بہت زیادہ ہیں کہ بچے گرتے رہتے ہیں. اب تعویذ دو، پھونک دو. ارے بھائی کیا پریشانی ہے تم کو
کسی پیر صاحب سے تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی سے پھونک کی ضرورت نہیں ہے. 25-30 سال کی بیچ کے عمر میں 20 سے بعد اس کے شادی کر لو. یہ خدائی پھونک ہے، اس میں لگا ہوا ہے، بچے ہو جائیں گے. تم وقت کی شادی کرتے نہیں، نسلیں برباد ہو گئی. اب پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ اب عام ہو رہا ہے کہ بھائی ایک اور چیز ٹیکنیک ہے. اب سپرم کو انجیکشن سے لیا جاتا ہے، ایگ کو انجیکشن سے سپرم کو لیا جاتا ہے، اس کو رحم مادر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں سے اس کی آرٹیفیشل اس کی جو ہے وہ پروسیس ہو جاتی ہے اور اس میں بچہ بنتا ہے. اب مفتی صاحبان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے نہیں، لیکن انہوں نے کر چکنے کے بعد مسئلہ پوچھا ہے. اب کیا کہیں گے؟ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو حلال کا کہیں گے، نسب کا کیا کہیں گے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں سنو، اگر یہ تحقق ہو جائے کہ یہ جو سپرم ہے مادہ منویہ یہ اسی عورت کے شوہر کا ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن جہاں بھروسہ نہیں، کس کا لے لیا، کس میں ڈال دیا، وہ تو گایوں میں چلے گا، چوپایوں میں چلے گا، وہاں نسب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو نسب کی ضرورت ہے. ان پریشانیوں میں کیوں پھنس گئے؟ کیوں فقہا کو یہ اجتہاد کرنا پڑا؟ کیونکہ وقت کی شادی نہیں ہو رہی. کیوں نوجوانوں میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں مولوی رومی اور متقی لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے وقت کی جو ولی بننے کا وقت تھا وہ بدماشیوں میں گزر جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں. اگر دعوت میں ہمارا باپ ہوتا، اگر دعوت میں ہمارا بیٹا ہوتا، اگر دعوت میں ہماری ماں ہوتی، اگر دعوت نے ہمارے گھر کا ماحول بنایا ہوتا، خدا کی قسم یہ نکاحوں کا سلسلہ ہو، بچوں کا سلسلہ ہو، پوری فیملی کا سلسلہ ہو، پورے معاشرے کا سلسلہ ہو، اس کام سے وہ سنبھل جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنبھال نہیں سکتی. یہ عقل کے سامنے ایک چیلنج ہے. یہ نہیں کہ چلو چلے لکھا، چلو 4 مہینے لکھا. اپنے سے پوچھو. میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی لکھا، ساری زندگی دین کو دو، ساری زندگی اپنی سوچ تبدیل کر لو، ساری زندگی اپنے پیمانے تبدیل کر لو. ہمارے پیمانے غلط ہو چکے ہیں. ہم نے اس لیے آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ آئے گا ایک دیندار نوجوان کی اپنے خاندان میں بکری کے بچے کی بھی عزت نہیں ہوگی. نہیں کریں گے عزت لوگ، نہیں اس کو مقام دیں گے. ہاں یہ کہیں گے ہاں مولوی صاحب آئیے، لیکن دل کے اندر اپنے بیٹے کو بنانا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کا مقام اس کے دل میں نہیں ہے. خود دیندار لوگ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، پھر بیٹا کھائے گا کیا؟ میں نے کئی پڑھے لکھے پوسٹ گریجویٹ لوگوں کو سوسائڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کسی مولوی صاحب کو سوسائڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہر سال ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، سب جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارا انکریمنٹ بڑھاؤ، ہمارا ڈی اے بڑھاؤ، ہمارا وہ بڑھاؤ. کبھی کسی عید کے موقع پر حفاظ کرام نے نہیں کہا اس سال کی تراویح نہیں ہوگی، ہماری تنخواہ بڑھاؤ. ہم میت کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہمارا خرچہ بڑھاؤ. اور ایک شادی میں ہمارے سری نگر میں ایک شادی میں مفتی صاحب ہیں وہ وہاں مدرسے میں وہ آئے نکاح پڑھانے، اور رات کو جو گانا بجاتا تھا وہاں وہ ناچتا تھا، وہاں وہ کلاکار ہے، آرٹسٹ، اس کو 30,000 روپے دے دیے اور مفتی صاحب کو 1,100 روپے دے دیے. اب بتائیے ہر باپ بچے کو مسخرہ ہی بنانا چاہے گا کیونکہ 30,000 ملتے ہیں ایک رات کے. یہ ہے دل کے اندر ذہنی ارتداد نے جگہ پکڑ لی ہے. دعوت اس ارتداد کو دور کرے گی. آپ چاہے دنیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، دنیا کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں دنیا کے ملکوں کے سارے لوگوں کے بیچ میں اپنے نبی کی داڑھی لے کر، اپنے نبی کی سنتیں لے کر فخر کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ گے. وہ انشراح اور رب اشرح لی صدری وہ دعوت کے کام سے ہوگا. اس کام میں آ جاؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ. کل کو فخر سے تم یہاں کہو گے میں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کل کو فخر سے معاشر کے میدان میں اللہ کے رسول کہیں گے ارے اس بندے کو چھوڑ دو، یہ میرا غلام ہے. تم خود کہو نا آپ میرے آقا ہیں، وہ کہیں گے یہ میرا غلام ہے. تم کیا یوں تھوڑا سا بانہال ٹنل پار کر کے ادھر سے ادھر اپنا سارا چہرہ ہی بدل دیتے ہو کہیں کوئی مجھے غلام رسول نہ کہے؟ تو پھر معاشر میں کیوں کہتے ہو کہ اللہ کا رسول مجھ سے کہے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تم یہاں شرم اور محسوس کرتے ہو، وہاں تم کو کیسے کہیں گے میرا امتی ہے؟ تم یہاں قربان ہو کے جاؤ، وہاں ساری خدائی تمہاری منمانی پہ چلے گی. تیار ہیں ہم؟ جی ہیں تیار. ذرا پہلے بتاؤ کون اللہ کا شعر تیار ہے؟
ذرا بتا کہ میری ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہوں. اور جو ترتیب والے ہیں وہ اب اپنی ترتیب کے ساتھ تشکیل کریں. باتونی کچوے کی بات ہو گئی, اب کام والے لوگ آئیں گے. چلیے, لیکن مجھے اللہ کے لیے پانی پلاؤ. پوری زندگی ہمارے حافظ صاحب, ویسے ہمارے حافظ صاحب اپنی بیوی کو لے کر زندگی ہی دے رہے ہیں, سب لگا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے, ان کے لیے دعا کرو. ان کی اہلیہ بھی میدان میں ہے, یہ خود بھی میدان میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتے ہیں. کسی کا محتاج نہیں ہے حافظ صاحب, کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے. ہاں چلو بتا لیجیے, اب آپ کا کام ہے. میں ناتوان جی صبح سے بتائیں, نقد بتائیں 4 مہینے کے لیے. جزاک اللہ.